گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے قربانی کی جو کھال ہے جانور کی، اس کے شرعی احکام اور مسائل کیا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اسے بطور اجرت قصاب کو دینا، یا اس کی اون وغیرہ ہے یا اسی طرح چربی ہے یا کوئی خاص چیز ہے، یہ بطور اجرت دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ دے دیں گے تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ قربانی کی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اجرت پر دیں گے تو وہ آپ کی قربانی میں خلل آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے دے دی ہے تو اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اگر نہیں دے گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب قربانی کے جانور کی جو جھول ہے یا رسی ہے یا اسی طرح جو اس کے گلے میں ہار ہے، اس کو بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ خیرات کر دینا مستحب ہے یا اپنے استعمال میں لے آئیں۔ اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے وہ انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے، مثلا اس کا دسترخوان بنا سکتا ہے، یا اسی طرح چمڑا بنا کر اسے دسترخوان بنا لے، یا اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے اسے خشک کرنے کے بعد جائے نماز بنا سکتی ہے، یا موزے بنائے جا سکتے ہیں، یا کتابوں پر بطور جلد بنایا جا سکتا ہے، تو اپنے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو قربانی کی کھال ہے وہ امام مسجد کو یا مؤذن کو، جو مسجد کا مؤذن ہے، اسے دینا بالکل جائز نہیں ہے خدمت کے طور پر۔ ہاں، اگر آپ کا امام مسجد قربانی کا اہل نہیں ہے، غریب ہے یا مؤذن غریب ہے، تو اسے بطور خدمت دی جا سکتی ہے، لیکن جو اس کی مسجد کی خدمت ہے یا مؤذن ہونے کی خدمت ہے وہ بھی دی جائے، اور یہ جو کھال ہے یہ اسے بطور غربت کے طور پر دی جائے۔ اگر امام مسجد ٹھیک ٹھاک ہے، پیسے والا ہے، پھر اسے بطور خدمت بالکل دینا جائز نہیں ہے، اس سے آپ کی قربانی ناجائز ہو سکتی ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح جس قربانی کے جانور میں 7 حصہ دار شریک ہیں تو ان حصے داروں کی مرضی کے مطابق اس قربانی کی کھال کو صدقہ کیا جائے یا بیچا جائے۔ پھر جب قربانی کی کھال کو آپ بیچ دیں گے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ 7 حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے، ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اپنے ساتھیوں کی رضامندی کے بغیر خود کھال کو رکھ لینا یا خود اس کے پیسے اپنے پاس رکھ لینا یا کسی کو دے دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ پہلے سب کی رضامندی کو لیا جائے پھر اسے تقسیم کیا جائے۔ قربانی کے جانور کی کھال اتارتے وقت احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ گوشت ساتھ رہ جاتا ہے یا اسی طرح سوراخ ہو جاتے ہیں کھال کو، جس کی وجہ سے قربانی کی کھال کی قیمت میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ جب کمی ہو جاتی ہے تو یہ فضول خرچی ہوگی، لہٰذا اسے احتیاط سے اتارنا چاہیے تاکہ اس کی ایک اچھی قیمت بن جائے، اور وہ اچھی قیمت بھی اللہ کے راستے میں چلی جائے، نہ کہ اسے ضائع کیا جائے۔ اس طرح قربانی کی کھال کے ساتھ مسجد بنانا یا ان کھالوں کے ذریعے کوئی پل بنوا دینا یا کسی لاوارث کے کفن کا انتظام کر دینا یا کسی کے قرض کا انتظام کر دینا جو دنیا سے چلا گیا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کی کھال ہے اسے بھی شرعاً اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کی کھال کو یا کھال کی قیمت کو کسی غریب کو مالک بنانا لازمی ہے۔ مسجد بنائیں گے غریب مالک نہیں بنے گا، پل بنائیں گے غریب مالک نہیں بنے گا، کسی کے قرض کے لیے قرض اس کا اتر جائے آپ اللہ کی اسے دے دیں گے تو اس سے بھی وہ مالک نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، قربانی کی کھال وہاں جانی چاہیے جہاں غریب اس کا مستحق بن جائے اور یہ غریب کی ملکیت میں چلی جائے۔ آپ یہ کریں کہ مدرسے کے جو غربات ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے خوراک فنڈ میں جمع کروا دیں یا مجاہدین کو دے دیں تاکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح کے مسکین ہوتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ اسی طرح یا کوئی غریب مستحق ہے اسے غریب کو دی جائے، یا قربانی کی کھال مدرسے کو دے دی جائے جہاں پر طلباء کو کھانا میسر ہوتا ہے، یا اسی طرح مجاہدین کو دی جائے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ مسئلہ چھیڑتے ہیں
کہ جی ہم اپنی بیٹیوں کو دیں گے، ہماری بیٹیاں مستحق ہیں، قربانی کی کھال تو ہوتی بیٹیوں کے لیے ہے، یہ بالکل ناجائز اور ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو آپ اپنے جیب سے پیسہ دے دیں، وہ آپ کی قربانی کی کھال کی بھوکی ہے، اس لیے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ قربانی کی کھال ایسی تنظیموں کو مت دیں یا ایسی فلاحی اداروں کو مت دیں یا سیاسی جماعتوں کو مت دیں جو قربانی کی کھالوں کے پیسوں کو بینک کے اندر رکھ کر منافع لے کر اس سے اپنا فلاحی کام چلاتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سود پر رکھ کر سود کما کر اس سے فلاحی نظام چلاتے ہیں۔ تو اس طرح چند خرابیاں ہیں، ان کی وجوہات پر ان تنظیموں کو کھال دینا صحیح نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، یہ اپنا پیسہ قربانی کی کھالوں کا بینک کے اندر رکھوا کر وہاں سے پیسہ کماتے ہیں، پھر اس پیسے کو جو کہ سود پر پیسہ لیتے ہیں، جو اس کا منافع ہوتا ہے، اس سے اپنا فلاحی کام چلاتے ہیں، جو کہ سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے۔ اس لیے پہلی وجہ تو یہ ہے۔ ان اداروں کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ جو قربانی کی کھالوں کا پیسہ ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا عشر ہے، اس سے صدقہ واجبہ ادا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اصل میں تو یہ غریب اس کا مستحق ہوتا ہے، لیکن یہ ادارے اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں یا کرایہ جات ہیں وہ سب اس پیسے سے لگاتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسے کے لیے ضروری ہے کہ غریب کو مالک بنایا جائے، یعنی کہ تنخواہیں بھی وہاں سے جا رہی ہیں، کرایہ جات بھی ان پیسوں سے جا رہا ہے۔